یہ انسان کی زندگی میں مختلف حادثات ہوتے رہتے ہیں جو ذہن کے کسی گوشے میں دفن ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب کبھی ہم ماضی کے پردوں میں جھانکتے ہیں تو دل ایک عجیب کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی بچہ اپنے والدین سے جدا ہو کر بچپن میں زندگی گزارے تو اس کی زندگی میں ایک عجیب خلا پیدا ہو جاتا ہے جو بہت زیادہ پیار سے ہی پر ہو سکتا ہے۔ میں نے بچپن میں اپنے والدین سے جدائی کے چند سال تعلیم کے حصول کی خاطر گزارے، اسی لیے مجھے تجربہ ہوا۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ میرا نام رانی ہے، مجھ سے چھوٹی بہن میری نگینہ اور سب سے چھوٹا ہمارا بھیا آسی۔ ہم تینوں میں 2 سال کا فرق ہے۔ ہمارے امی ابو ہمیں بہت زیادہ چاہتے تھے۔ ہمارا بھیا آسی ہم کو بہت پیارا تھا۔ ابو جب بھی شہر جاتے آسی کے ڈھیر سارے کپڑے اور کھلونے لاتے، ہمارے لیے بھی بہت پیارے کپڑے لاتے۔ ہماری بہت زیادہ زمین تھی، اس لیے تایا جان اور ابو جان کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ہمارے دادا جان پیار تو ہم سے بہت کرتے تھے، لیکن وہ رہتے تایا جان کے گھر ہی تھے۔ آسی کو وہ اپنے ساتھ ہی کھانا کھلاتے اور پڑھاتے تھے۔ ان کی اپنی دکان تھی، اس لیے وہ ساتھ ہی لے جاتے تھے۔ جب میں اسکول جانے کے قابل ہوئی تو ابو جان نے مجھے گاؤں کے پرائمری اسکول میں داخل کروا دیا۔ امی جان کو ہمیں تعلیم دلوانے کا بڑا شوق تھا۔ اس طرح ہمارا بچپن گزرتا رہا۔ میں اسکول سے آ کر اپنی سہیلیاں اکٹھی کر لیتی اور کھیلنے لگ جاتی۔ رات کو ابو ہوم ورک کرواتے تھے۔ چند سال بعد نگی بھی ہمارے ساتھ اسکول جانے لگی۔ نگینہ کو پیار سے نگی کہتے تھے۔ آسی ابھی چھوٹا تھا، لیکن دادا جان کی محنت سے اس نے گھر پر ہی 2-3 جماعتیں پاس کر لی تھیں، اس لیے اسے اسکول میں تیسری جماعت میں داخلہ کروا دیا۔ ایک دن ماسٹر صاحب نے مجھ سے سوال حل کرنے کو کہا جو مجھ سے غلط ہو گیا۔ ماسٹر صاحب نے ہلکی سی چھڑی میرے ہاتھ پر لگائی تو آسی رونے لگ گیا کہ ماسٹر صاحب آپ نے میری باجی کو کیوں مارا؟ ماسٹر صاحب نے بڑی مشکل سے چپ کروایا۔ جب میں نے پرائمری پاس کر لی تو امی ابو نے فیصلہ کیا کہ مجھے لاہور 6ٹھی کلاس میں داخل کروا دیا جائے، کیونکہ میرے تایا کا ایک لڑکا امریکہ گیا ہوا تھا اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی لاہور رہ کر تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میرے تایا کی بیٹی باجی راحیلہ مجھ سے 5 سال بڑی تھی، بھائی ان سے بڑے تھے، لہٰذا دادا جان کے مشورے سے مجھے لاہور بھیج دیا گیا۔ مجھے باجی راحیلہ والے اسکول ہی میں داخل کروا دیا۔ میں محنت سے دل لگا کر تعلیم حاصل کرنے لگی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے بھی والدین اور بہن بھائی کی یاد شدت سے آتی۔ ہم چھٹیاں گاؤں جا کر گزارتے تھے، عید پر بھی گاؤں چلے جاتے تھے۔ ہم جب بھی چھٹیاں ہونے پر گاؤں جاتے، ہماری 2 پھپھو تھیں، ان کے بچے بھی آتے تھے۔ ہم سب اکٹھے ہو کر کھیتوں پر چلے جاتے، وہاں گلاب کے پھول توڑ کر گجرے بناتے، دوڑنے کی ریس لگاتے اور کھٹے میٹھے آم توڑ کر کھاتے۔ بڑا مزہ آتا تھا۔ سب کہتے تھے رانی بڑی ذہین ہے۔ اب میں 7ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ عارف میری پھپھو کا لڑکا تھا۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ وہ میری طرف بڑی عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ ہم سب اکٹھے آموں کے درختوں کے نیچے باتیں کر رہے تھے۔ آسی گلاب کے پودے کی طرف ہاتھ کر کے کہنے لگا، باجی میں وہ والا پھول لوں گا۔ میں پھول توڑنے کے لیے گلاب کے پودے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی میں نے پھول توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کسی نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میں نے گھبرا کر ہاتھ آنکھوں پر سے ہٹائے تو سامنے عارف کھڑا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، میں نے غصے سے کہا لیکن آہستہ سے۔ رانی تمہیں میرے پیار کا اندازہ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہی پھول توڑ کر میرے بالوں میں لگا دیا اور وہاں سے چلتا بنا اور میں دیکھتی رہ گئی۔ پھول لا کر آسی کو دیا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی کہ آخر عارف نے ایسا کیوں کیا۔ ہماری چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ دوسرے دن ہمیں لاہور جانا تھا۔ پھپھو نے بھی تیاری کر لی تھی۔ دوسرے دن ہم چل پڑے۔ سڑک تک جانے کے لیے 1 میل کا سفر پیدل طے کرنا پڑتا تھا۔ راستے میں باجی راحیلہ کہنے لگی، رانی یہ بیگ تو تھوڑی دیر کے لیے پکڑنا۔ جی اچھا کہہ کر میں نے بیگ پکڑ لیا۔ کافی بھاری تھا، اس لیے میں پیچھے رہ گئی۔ عارف بھی جان بوجھ کر میرے ساتھ پیچھے رہ گیا اور کہنے لگا، رانی بیگ مجھے پکڑا دو۔ شکریہ کہہ کر میں نے بیگ دینے سے انکار کر دیا۔ بڑی مغرور ہوتی جا رہی ہو۔
یہ کہا اور میرے ہاتھ سے بیگ پکڑ لیا۔ رانی میرا پیار نہ بھولنا، میں امی جان کو بھیجوں گا۔ میں ان باتوں کو کیا سمجھتی، میں تو والدین کی جدائی کے غم میں مبتلا تھی۔ مجھے ماں کا پیار آب حیات لگتا اور دور ہو کر یوں لگتا جیسے میں تپتے صحرا میں آ گئی ہوں۔ آنکھوں میں آنسو بھر بھر آ رہے تھے۔ امی ابو جان نے چلتے ہوئے کہا تھا، بیٹی دل لگا کر پڑھنا، ہم اسی لیے تمہیں اپنے سے جدا کر رہے ہیں، اور خدا کے فضل و کرم سے اور ماں کی دعاؤں سے میں ہر امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتی رہی۔ باجی راحیلہ اور میں بہنوں کی طرح رہتی تھیں، یہاں تک کہ کئی ملنے والوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم دونوں سگی بہنیں نہیں ہیں۔ جب باجی راحیلہ نے میٹرک پاس کیا تو میں نے مڈل پاس کر لیا۔ تائی جان کہتی تھیں میں اپنی بیٹی کو اور نہیں پڑھاؤں گی، اس لیے مجھے بھی تعلیم چھوڑنی پڑی اور ہم گاؤں آ گئے۔ امی ابو کہنے لگے کہ ہم شہر چلے جاتے ہیں، بچوں کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے مجبوراً جانا پڑے گا، کیونکہ نگی اور آسی نے بھی پرائمری پاس کر لی تھی، کیونکہ دادا جان نے آسی کو شروع سے ہی تیسری جماعت میں داخل کروایا تھا، اس لیے دونوں ایک ہی کلاس میں تھے۔ اور پھر ہم شہر آ گئے۔ ہمارے دو ماموں بھی ہم سے تھوڑے فاصلے پر رہتے تھے۔ ابو نے جگہ لے کر مکان تعمیر کروایا اور ہم مکان میں شفٹ ہو گئے۔ ہمیں اسکول داخل کرا دیا گیا۔ آسی کا الگ اسکول تھا جو ہمارے اسکول سے کچھ فاصلے پر واقع تھا، اس لیے ہم اکٹھے اسکول جاتے۔ اب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ نگی اکثر کہتی، باجی آپ پر تو بڑا رنگ روپ چڑھتا آ رہا ہے، اور میں مسکرا دیتی۔ میٹرک کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا۔ میں نے آگے پڑھنے کی ضد کی تو ابو نے پیار سے سمجھایا۔ اب میں گھر میں رہ کر امی کے ساتھ ہاتھ بٹاتی اور کڑھائی سلائی وغیرہ سیکھتی۔ ایک دن میں سردی کی وجہ سے دھوپ میں کرسی ڈالے بیٹھی تھی کہ ہمارے خالو جو کہ فیصل آباد میں رہتے تھے، ان کے ساتھ ایک لڑکا اندر داخل ہوئے۔ میں نے اس لڑکے کو بالکل نہیں پہچانا۔ امی جان نے مجھے چائے لانے کا حکم دیا تو میں فوراً چائے بنانے چلی گئی۔ آسی اور نگی اسکول گئے ہوئے تھے اور میں نے چائے تیار کی، پلیٹ میں بسکٹ اور مٹھائی رکھی اور خود ہی چائے دے آئی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ چلے گئے۔ بعد میں امی نے بتایا کہ یہ لڑکا تمہارا خالہ کا بیٹا ہے، بچپن میں تم اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ میں سوچنے لگی کتنا پیارا نوجوان تھا، بالکل میرے سپنوں کے شہزادے کی طرح کتنے پیار سے مجھے دیکھتا تھا۔ کچھ دن گزرے ہوں گے کہ پھر خالو جان آ گئے۔ ایک رات ٹھہر کر صبح کو چلے گئے۔ دوسرے دن نگی نے آ کر میرے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے کہا، باجی ایک پرائیویٹ بات بتاؤں؟ ہاں کیوں، ایسی کون سی خاص بات ہے؟ میں نے مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، باجی خالو جان تمہارا رشتہ مانگنے آئے تھے، آپ بتائیں کہ آپ راضی ہیں؟ میری مرضی پوچھ کر کیا کرو گی، جیسا امی ابو چاہتے ہیں کہہ دیں۔ باجی سیدھی طرح کیوں نہیں کہتی، میں اس رشتے پر بہت خوش ہوں۔ گال تو آپ کے لال ٹماٹر ہو رہے ہیں، نگی نے میرے گال چھوتے ہوئے کہا۔ اس طرح ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ خالو جان امی سے پوچھنے لگے، بہن ہمارے بیٹے کو یہاں آنے کی اجازت ہے؟ ہاں بھائی صاحب آ جایا کرے، اعظم ہمارا بھی تو بیٹا ہے۔ اعظم جب منگنی کے بعد پہلی دفعہ ہمارے گھر آئے تو میں اسٹور میں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، کیونکہ میری اور آسی کی کھٹ پٹ ہو گئی تھی۔ اعظم امی جان سے باتیں کر رہے تھے، مجھے آواز سنائی دی تو میں گھبرا گئی۔ اف خدایا، اب کیسے یہاں سے نکل کر جاؤں، بڑی شرم آ رہی تھی۔ خیر جانا تو تھا ہی کسی طرح۔ میں نے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو صحن میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ہمت کر کے باہر نکلی اور ان کی طرف دیکھے بغیر اندر کمرے میں چلی گئی۔ اعظم تو اس بات سے بہت دل برداشتہ ہوئے۔ امی جان سے کہنے لگے، خالہ جان کیا رانی اس رشتے پر خوش نہیں ہے، جو یوں میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں بیٹا، شرما رہی ہوگی، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر امی جان میرے پاس کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں، دیکھو بیٹی ہم نے تم پر بولنے کی پابندی نہیں لگائی، اور وہ کوئی غیر نہیں ہے، میری بہن کا بیٹا ہے، تم ہنس بول لیا کرو۔ ٹھیک ہے امی جان، میں نے کہا۔ اب میں کبھی کبھی بات کر لیتی تھی۔ ایک دن مجھے کہنے لگے، رانی میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو اس وقت آنکھوں کے راستے دل میں اتار لیا تھا، میرا خیال ہے تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے نے مجھ پر جادو کر دیا۔ میں نے جاتے ہی ابو کو بھیج دیا اور کہا کہ شادی کروں گا تو رانی سے، ورنہ کسی سے نہیں کروں گا۔
باہر ہم اکیلے گھومنے کبھی نہیں گئے تھے کیونکہ سب ہمسایوں کو علم تھا کہ ہماری منگنی ہو چکی ہے۔ اعظم تو بے انتہا محبت کرنے لگے۔ 10-15 دن مشکل سے گزارتے تھے اور ملنے آ جاتے تھے۔ میں بھی اسی طرح نہیں چاہتی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ ہماری اس منگنی سے ہمارا ایک ماموں ناراض ہو گئے تھے کیونکہ وہ شروع سے ہی آس لگائے بیٹھے تھے کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے لڑکے کو دیں۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں۔ جب انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ اعظم کی منگنی رانی سے کر دی گئی ہے، پہلے تو ممانی نے خوب ادھم مچایا۔ خالہ جان بیچاری بھولی سی ہیں، وہ ادھر گئیں تو ماموں اور ممانی بہت لڑائی کی۔ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہماری بیٹی تمہیں پسند نہ آئی؟ ماموں جل کر بولے، ان کی بیٹی کو پھول تو نہیں لگے جو تم نے ادھر رشتہ کیا ہے؟ اس طرح ماموں جان نے ہم دونوں گھرانوں سے بول چال بند کر دی۔ ہمارے دوسرے ماموں مولوی ٹائپ کے ہیں۔ ناراضگی کا بالکل اظہار نہیں کیا بلکہ بہت خوش ہوئے اور کہا، اعظم اور رانی کی جوڑی خوب رہے گی۔ ادھر اعظم میری تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے تھے۔ کیونکہ ان کی اپنی گاڑی تھی اس لیے انہوں نے کراچی سے حیدرآباد سب بڑے بڑے شہر دیکھے ہوئے تھے۔ کہتے تھے، رانی میں نے آج تک تم جیسی خوبصورت اور پیاری لڑکی نہیں دیکھی، بس تم مجھے ٹھکرانا نہیں۔ حالانکہ وہ خود بے حد خوبصورت تھے۔ کئی لڑکیاں ان پر مرتی تھیں لیکن وہ مجھ پر مرتے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ ایک دن میں نے نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی کہ اعظم آ گئے۔ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کمرے میں آ گئے۔ مجھے نماز پڑھتی دیکھ کر رک گئے اور ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہی دعا مانگنے لگے، یا اللہ میری رانی کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ اور پھر جھک کر بولے، حضور والا مجھ غریب کے لیے بھی خدا سے کچھ مانگ لینا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور میں نے جلدی سے دعا ختم کر دی۔ میں نے انہیں گھور کر دیکھا اور کہا، آپ کو پتہ نہیں ہے نماز پڑھتے ہوئے کو بلانا نہیں چاہیے؟ او مائی گاڈ! میں نے سنا تو تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان کا دل موم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تو وہی حالت ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا اب زیادہ باتیں نہ بناؤ۔ اور امی کے آواز دینے پر میں باہر آ گئی۔ جب میری منگنی ہوئی تھی تو میری پھپھو نے بھی گلہ کیا تھا کہ بھائی جان میں رانی کی منگنی اپنے بیٹے عارف سے کرنا چاہتی تھی۔ بہن اگر تم پہلے آ جاتی تو میں رشتہ تمہیں دے دیتا، لیکن اب میں نے تو ہاں کر دی ہے، ابو جان نے جواب دیا۔ ان دنوں میری نند مجھے کپڑے اور انگوٹھی پہنانے کے لیے آئی ہوئی تھی کیونکہ پہلے صرف بات پکی ہوئی تھی، انگوٹھی نہیں پہنائی تھی۔ میری نند میری ہم عمر تھی، اسے اپنے بھیا کی منگنی کی بڑی خوشی تھی، مجھے بڑا پیار کرتی تھی۔ 1 ماہ رہی پھر چلی گئی۔ اعظم اب بھی آتے رہتے تھے، کبھی اکیلے کبھی اپنے ابو کے ساتھ۔ میرے سسر بھی بہت پیار کرتے تھے اور جب آتے تو مجھے کہتے، کوئی کام نہ کرنے دیا کرو۔ امی جان سے کہتے، بہن میرے بیٹے سے کوئی کام نہ کروایا کرو، میری رانی بیٹا کمزور ہو جائے گی۔ اعظم نے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر اپنے ابو جان سے کہا، نہیں ابو جان، اس طرح تو رانی کمزور ہو جائے گی اور میرا کوئی کام نہیں کرے گی تو کیا ہوا، میں نوکرانی رکھوا دوں گا، رانی کو کام کرنے کی کیا ضرورت۔ ہماری منگنی کو 2 سال ہونے کو تھے۔ ایک دن اچانک عارف ہمارے گھر آ گیا۔ اسے دیکھ کر ماضی کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ بڑا کمزور لگ رہا تھا۔ رانی تم نے میرا انتظار تو کیا ہوتا، تم بے وفا نکلی، کاش تم نے میرے پیار کو سمجھا ہوتا، عارف نے تھکے تھکے لہجے سے کہا۔ عارف اپنے آپ کو سنبھالو، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، خود ہی آگ لگا کر خود ہی تماشا دیکھتی ہو۔ رانی میری یہ حالت تمہارے پیار میں ہوئی ہے، اب میں زندہ نہ رہ سکوں گا، میں ان آنکھوں سے تمہیں کسی کا ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن عارف میں نے کبھی تمہیں یہ نہیں کہا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور نہ ہی کوئی وعدہ کیا تھا۔ دیکھو عارف، میرے والدین نے جہاں چاہا میری منگنی ہو گئی، اسے تو میں یہ سب کچھ کہہ رہی تھی لیکن میں دل میں سوچ رہی تھی کہ آیا بڑا مجنوں کا نانا بننے۔ رانی تم نے میرا دل توڑا ہے، میرا اب اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جس کے محبوب نے اسے ٹھکرا دیا ہو وہ کیا جیے گا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ ایک دن ہم گاڑی میں بیٹھے کہیں جا رہے تھے کہ سامنے سے میں نے عارف کو آتے ہوئے دیکھا اور پھر اچانک وہ گاڑی کے سامنے آ گیا۔ اف توبہ، مجھے وہ لمحہ یاد آتا ہے تو دل رو پڑتا ہے۔ ڈرائیور نے بچانے کی بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ عارف جیتے جی تو مجھے اپنی محبت کا یقین نہ دلا سکا لیکن مر کر اپنی محبت کا یقین دلا دیا اور میرا دل اس کی عقیدت کے لیے جھک گیا۔
جی ہاں، میرے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ عارف کی افسردہ صورت یاد آتی تو دل کو کچھ ہونے لگتا اور مجھے لگتا ہے کہ میں ہی عارف کی قاتل ہوں۔ لیکن میں بھی کیا کرتی، وہ کہتے ہیں نا کہ محبت کو پانے کے لیے سب ہی خود غرض ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کچھ عرصے بعد میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اور پھر ایک دن وہ بھی آیا جب میں اعظم کی دلہن بنی حجلہ عروسی میں بیٹھی تھی۔ ایک طرف دل میں اپنے پیار کو پانے کی خوشی تھی اور دوسری طرف عارف کے لیے میری پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اور پھر قدموں کی آہٹ ہوئی اور اعظم نے فخر اور ارمانوں بھرے حسین دل کے ساتھ میرا گھونگھٹ الٹ دیا۔